سید نیر عباس کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عید غدیر اہل سنت والجماعت کیوں نہیں مناتے اور اس بارے میں ان کا موقف کیا ہے؟ نیز غدیر خم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ نہیں فرمایا تھا؟ اگر فرمایا تھا تو اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کیوں نہیں مانتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی اللہ والمؤمنین کیوں نہیں کہتے؟ بھائی نیر عباس، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ایک سوال فرمایا ہے، یہ کافی تفصیل طلب ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر پر اثر کے طور پہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک، عید غدیر کے متعلق۔ نمبر دو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ولایت کے متعلق۔ سب سے پہلے حصے پر غور فرمائیں۔ غدیر عربی زبان میں ایک جوہر اور تالاب کو کہتے ہیں۔ خم یا خم یہ ایک علاقے کا نام ہے۔ مکہ المکرمہ سے چلیے مدینہ منورہ جائیے، تقریباً مکہ مکرمہ کو 200 کلومیٹر آپ پیچھے چھوڑ جائیں، راستے میں میقات الجحفہ سے تھوڑا پہلے آپ کو یہ غدیر خم کا علاقہ ملے گا۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا اور اس پر مسافر قیام کیا کرتے تھے، گویا ایک قیام و طعام کی جگہ سمجھی جاتی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر اس جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے بعد صحابہ کرام میں حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کراتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں چند تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ یہ غدیر خم پر واقعہ پیش ہوا ہے، جس کی تفصیل جو کلمات ہیں میں دوسرے حصے میں بات کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ یہ معاملہ 18 ذوالحج سن 10 ہجری کا ہے۔ اس دن کو خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی عید نہیں فرماتے، صحابہ کرام بھی عید نہیں بتاتے، اہل بیت عظام بھی اس کو عید نہیں بتاتے۔ یہ دن چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہماری معلومات کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد ایک بادشاہ معز الدولہ نے بغداد میں اس کی عید کی بنیاد رکھی ہے اور اس دن اس نے عید منانے کا رواج ڈالنے کا حکم صادر کیا ہے۔ یہ دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذوالحج سن 35 ہجری۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ دوہرے داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دن کو بطور عید کہا جائے۔ یہ بات ارباب عقل و دانش کی سمجھ سے آج تک بالا تر ہے اور انشاءاللہ رہے گی کہ دوہرے داماد پیغمبر کی شہادت کے دن کو عید اور نواسے پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو بطور غم کہا جائے۔ میں حیران ہوں، شہادتیں تو برابر ہوا کرتی ہیں، دنیا سے جدائیوں کا معاملہ تو یہی ہوا کرتا ہے۔ جس دن دوہرا داماد پیغمبر دنیا سے جائے اسے عید کہیں، جس دن نواسے پیغمبر دنیا سے جائیں اسے بطور غم کہیں۔ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سورۃ مائدہ اعلان کرتی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی طبقے کی مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ ابھار دے کہ تم نا انصافی پر اتر آؤ۔ میرے بندو، انصاف کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت
اسی بنیاد پر ترتیب حیدری کو لے کر، ترتیب مرتضوی کو لے کر، طریقہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو لے کر، اہل بیت عظام کے طریقے کو لے کر اس دن کو عید نہیں مناتے۔ اہل سنت والجماعت کا اعلان ہے، شریعت نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دو اسلامی تہوار ہیں، نہ اس کے ماں سوا کوئی اسلامی تہوار ہے، نہ اس کے ماں سوا کوئی عید کا معاملہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا موقف رکھتے ہیں۔ اب رہا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اہل سنت والجماعت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں کہے گئے فرمان نبوی من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی وجہ سے وصیت خلافت کیوں تسلیم نہیں کرتے اور سیدنا علی المرتضی کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ شاہ صاحب اس بارے میں بنیادی بات عرض کیے دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو صرف ولی اللہ نہیں، سید الاولیاء، سید الاصفیاء، سید الاتقیاء مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کو صرف ولی اللہ نہیں، سردار ولی اللہ مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں سلسلہ ولایت تصوف کے چاروں سلاسل، چاروں سلسلے نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ موجود ہیں۔ ان میں تین سلسلوں کو اہل سنت والجماعت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے رسول اللہ تک کی نسبت کو مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا صاف مطلب یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، لوگوں جو مجھے دوست اور محبوب رکھتا ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست اور محبوب رکھے، کیونکہ آگے لفظ موجود ہے اسی حدیث میں، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، اے میرے مولا جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اسے دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ مودت کو عداوت کے مقابلے میں، ولایت کو دشمنی کے مقابلے میں، دوستی اور دشمنی کا لفظ اللہ کے رسول نے اس کمپٹیشن میں ارشاد فرمایا ہے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہاں معنی دوست ہے، یعنی جو بندہ رسول اللہ کو دوست سمجھتا ہے وہ بندہ سیدنا علی المرتضی کو دوست سمجھے۔ اس کا پس منظر میں عرض کیے دیتا ہوں، البدایہ والنہایہ کی جلد 5 میں موجود ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں سمیت یمن بھیجتے ہیں ضروری کام نمٹانے کے سلسلے میں اور قاضی اور بطور جج بنا کر بھیجنے کے سلسلے میں۔ جب بھیجنے کا وقت آیا سیدنا علی المرتضی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں وہاں کیسے فیصلہ فرماؤں گا، میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان اللہ سیہدی لسانک ویثبت قلبک، اے علی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ آپ کی زبان مبارک کو صحیح رکھے گا، آپ کے دل کو رہنمائی کے طور پہ رکھے گا۔ خود سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں جب جانے کا وقت ہوا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع یدہ علی صدری، اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، اللہم ثبت لسانہ وہدی قلبہ، اے میرے مولا میرے علی المرتضی کی زبان کو مضبوط فرما دے اور اس کے دل کی رہنمائی فرما۔ یہ دعائیں لے کر سیدنا علی المرتضی یمن تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضی کے ساتھ چند صحابہ بھی ہیں۔ جب وہاں پہنچے مال غنیمت اکٹھا ہوا، مال فیع اکٹھا ہوا، وہ سارے رسول اللہ کے پاس لانے تھے۔ اتفاق سے کام یہ ہوا کہ ابھی حضرت علی المرتضی نے رسول اللہ کو بھیجنے تھے، ان میں سے چند چیزوں کو استعمال فرما لیا۔ جو 7 ساتھی گئے تھے ان کو ناگوار گزرا،
انہوں نے سمجھا یہ تو امانت میں خیانت ہے، اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پہ ان نے حضرت علی المرتضیٰ کی مخالفت کی اور اپنے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کی اس بات کو ناگوار سمجھا۔ حضرت علی اور حضور پاک نے ان کے ساتھیوں کو فرمایا تھا جب حج کے دن آئے تم مجھے آ کر مکہ المکرمہ میں ملنا۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، صحابہ کرام کے قافلے ساتھ ہیں، راستے میں صحابہ کرام کے قافلے ملتے چلے گئے۔ مکہ میں ایک عظیم اجتماع ہوا حجۃ الوداع کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ آ کر ملے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف شکایت جو صحابہ کے دلوں میں تھی کہ انہوں نے آپ تک پہنچائے بغیر مال کو استعمال کیوں کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی ہے۔ اس موقع پہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں شکایت پیش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو سنا۔ اس کے بعد حضرت بریدہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں یہ روایت جلد 2 کے اندر موجود ہے، یا بریدہ اتبغض علیہ، اے بریدہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی اس مسئلے پر مخالفت کر رہے تھے؟ حضرت بریدہ عرض کرنے لگے، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میں نے اس مسئلے پر حضرت علی کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تبغضہ فإن له فی الخمس اکثر من ذلک، بریدہ ان کی مخالفت نہ کر، وہ اہل بیت ہونے کے ناطے خمس کا حصہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے تھے۔ سورت نمبر 8 سورت انفال آیت نمبر 41 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ نے فرمایا جو غنیمت کا مال حاصل ہو ان میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رسول اللہ کی قرابت داروں کے لیے، یتامہ مساکین اور مسافروں کے لیے ہے اگر وہ ضرورت مند ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے متعلق اللہ کے رسول نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا لینا یہ بطور خیانت نہیں ہے، آپ نے بطور خیانت سمجھا، یہ تو بطور حق ہے، وہ بطور خمس وَلِذِي الْقُرْبَى میں داخل ہونے کی بنیاد پر لے سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سمجھائی، ان کو ان کی خطا پر متوجہ فرمایا اور ان کو خطا نظر آئی تو انہوں نے معاملے کو وہیں رفع دفع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، معاملہ ختم ہوا، حج بیت اللہ مکمل ہوا، خطبہ حجۃ الوداع مکمل ہوا۔ سب لوگوں نے تو اب مدینہ نہیں جانا تھا، کچھ نے مدینہ، کچھ نے مکہ، کچھ نے شام، کچھ نے دمشق، کچھ نے مصر، کچھ نے اور علاقوں کی طرف رخ کرنا تھا۔ سب نے اپنے اپنے علاقوں کی طرف رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطاب کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا۔ جب اللہ کے رسول 200 کلومیٹر سفر کر چکے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہی بات ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی تائید کی، اس سے ایک نقطہ سمجھ آیا۔ جو یمن جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ کے رسول سے دعا کروائی تھی، وہ دعائیہ کلمات حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں اللہ نے قبولیت کی شرف سے نواز دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو ہر غلطی اور خیانت سے پاک رکھا تھا۔ اس غدیر خم کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شکایت سامنے آئی تھی، اس شکایت کے دفع کرنے کے لیے اور ان سوالات کو دور کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں مزید اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، بلکہ ہاتھ پکڑ کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ لوگو مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھے محبوب رکھتے ہو تو
تو علی المرتضیٰ کو محبوب رکھو، اس سے پیار کرو۔ میرے مولا جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور چند ساتھیوں کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی اس کو ختم اور حضرت علی کی محبت کے اظہار کے طور پہ فرمایا تھا، نہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کی وصیت تھی۔ یہاں نہ خلافت کا مسئلہ پیش ہوا، نہ خلافت کا معاملہ پیش ہوا، نہ خلافت کی شکایتیں پیش ہوئی، نہ خلافت پر اعتراضات پیش ہوئے، نہ خلافت کی بات کو زیر بحث لایا گیا۔ اگر خلافت والی اہم ترین بحث زیر بحث لانا مقصود ہوتی، اگر خلافت والا اہم ترین معاملہ بتلانا اور اعلان کرنا مقصود ہوتا تو حجت الوداع کے خطبے پر میدان عرفات میں ساری دنیا کے سامنے 1.5 لاکھ افراد کے سامنے اللہ کے رسول اعلان کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان نہیں فرمایا، بلکہ واپسی پر اپنے ساتھیوں میں ایک معاملے کے ختم کیا جانے کے بعد محبت بھرا خطبہ دیا، پیار بھرا خطبہ دیا، عقیدت بھرے چند کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کو خلافت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر خلافت کی وصیت ہوتی تو برسر عام ہوتی، برسر منبر ہوتی، اعلانیہ ہوتی، ہر بندے تک بات پہنچتی۔ جیسے خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے رسول نے بہت سے احکامات سب کو بتائے، خلافت والا معاملہ تو سب کے بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یوں ہوتا تو برسر عام وہاں اعلان کیا جاتا، یہاں راستے میں یہ بات نہ کی جاتی۔ اس پر چند لوگ کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ کی روایت جو ہے یہ اہل سنت کے ہاں متواتر روایت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ روایت خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے۔ اس پر چند محدثین صحیح کی بات، چند محدثین ضعیف کی بات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ امام بخاری تاریخ کبیر میں، ابن حزم ظاہری الفصل فی الملل والنحل میں، امام جمال الدین ذیلی رحمہ اللہ نصب الرایہ میں، شرح المواقف والے شرح مواقف کے اندر، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ شرح المقاصد میں، صاحب المسامرہ المسامرہ کے اندر، اسی طرح بہت سے علماء کرام نے اس پر کلام فرمایا ہے، اس پر اعتراض فرمایا ہے، لیکن کچھ احباب نے اس کو صحیح بھی تسلیم کیا ہے۔ اس کو متواتر کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے عقائد کا اثبات کیسے ہوا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی وصیت فرما کر ان کو امیر بنا دیا تھا۔ میرے دوستو، ایک وقت میں 2 امیر نہیں ہوا کرتے، ایک وقت میں 2 امیر کا ہونا جرم ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الامارہ باب بویا بالخلیفتین میں حدیث پاک موجود ہے، اذا بویا بالخلیفہ۔ اس کے تحت آپ جا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک امیر کی موجودگی میں دوسرے امیر کی بیعت کی جائے تو فقتل الآخر، دوسرا امیر کی سزا سزائے موت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے سزائے موت ہونے کے نعوذ باللہ قائل ہو رہے ہیں کہ بیک وقت ان کو امیر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ آپ کیسی بنیادوں پر انصاف کا خون کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ اگر یہی بات ہے کہ لفظ مولا صرف خلیفہ اور امیر اور آقا کو کہتے ہیں، آپ دوست کا معنی تسلیم نہیں کرتے، تو کھولیے صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رسول حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ مجھے بتائیں پھر یہاں مولا کا معنی آپ کس بنیاد پہ کر لیں گے؟ یہاں بھی آپ بادشاہ کے معنی میں کریں گے، حالانکہ یہاں سے مراد آزاد کردہ غلام اور دوست کے معنی میں ہے۔ امام ابن اسیر الجزری نے النہایہ جو علم حدیث کی لغت کی مشہور ترین کتاب ہے، اس میں مولا کے 16 معنی لکھے ہیں۔ کسی جگہ معنی حاکم اور خلیفہ اور سربراہ وقت کا نہیں لکھا۔ المنجد میں مولا کے 21 معنی تحریر ہیں، کسی جگہ یہ معنی خلیفہ اور حاکم کا موجود نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس کو وصیت خلافت اور خلافت کی تصریح اور رسول اللہ کے بعد حاکم، سربراہ اور خلیفہ اور آقا کے طور پہ
अला सबील तनज़्ज़ुल बिलफ़र्ज़ वल-महाल, तस्लीम भी कर लिया जाए तो चंद सवालात खड़े हो जाएंगे और उन सवालात का सामना होगा और उनमें से किसी एक सवाल का जवाब देना अहले इंसाफ के बस की बात नहीं होगी। उनमें एक सवाल ये भी खड़ा होगा, ये अल-बिदाया व निहाया में एक हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले हज़रत अब्बास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा ने हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा जो हज़रत अली के भी चचा हैं उनको फरमाया कि मुझे ये लगता है कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल ना हो जाए, चलिए अल्लाह के रसूल के पास पूछिए आपके बाद खिलाफत और अमारत का सिलसिला किसके सुपुर्द होगा, आया हमारे बनु हाशिम के सुपुर्द होगा या किसी और के सुपुर्द होगा, ताकि मामला वाज़े हो जाए। इसके जवाब में हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने हज़रत अब्बास को अर्ज़ किया कि ए मेरे प्यारे चचा, अगर हम इस मसले में अल्लाह के रसूल से पूछ लें और रसूलुल्लाह इरशाद फरमा लें जी आप लोगों का मामला नहीं है, तो फिर तो कभी भी मामला बनु हाशिम को नहीं मिल सकेगा। मेरा ख्याल नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल के पास जाएं और इस किस्म का सवाल करें। इस हदीस पाक से पता चलता है अगर गदीर खुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा चुके थे कि अलीयुल मुर्तज़ा मेरे बाद खलीफा, हुक्मरान, आका, मौला और हाकिम, इस माना में कि ये हाकिम होंगे, इस माना में हैं, तो हज़रत अब्बास ने हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा से क्यों पूछा? हज़रत अब्बास पूछने के लिए रसूलुल्लाह के पास क्यों जा रहे थे? हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने पूछने से मना क्यों किया? वो कह देते फैसला मेरे हक में हो चुका है, आप क्यों पूछना चाह रहे हैं? हज़रत अली ने ये तो नहीं फरमाया। इससे पता चला सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा भी इसको इसी माना में तस्लीम फरमाते थे जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया है। एक सवाल ये भी सामने आएगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, उसके बाद जब खिलाफत का मामला पेश हुआ, सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देख रहे थे जब मुहाजिरीन और अंसार ने, पैगंबर के सहाबा और अहले बैत ने इजमाई और इत्तेफाकी तौर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बिला फसल नामज़द किया और इनके हाथों में हाथ देकर सहाबा और अहले बैत ने बैत की है। इस मौके पे हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा भी बैत करते हुए नजर आते हैं। ये हदीस बतौर दलील पेश नहीं करते कि भाई मुझे तो खलीफा अल्लाह के रसूल फरमा गए थे और भाई मुझे तो हाकिम हुजूर फरमा गए थे, मुझे तो सरबराही का ताज रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मौके पे पेश कर लिया था। हजरत अली समेत, हजरत अब्बास समेत, अहले बैत और सहाबा समेत किसी ने इस मौके पर यह हदीस पाक बतौर दलील पेश नहीं की। इसका मतलब यह है सहाबा और अहले बैत खुद सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा समेत इस नुक्ते नजर के कायल थे जो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि मन कुन्तु मौलाहु का मतलब अल्लाह के रसूल ने दोस्त मुराद लिया था। हजरत अली भी इसको दोस्त के माना में तस्लीम करते थे, अगर बतौर हाकिम तस्लीम करते तो यहाँ पर एतराज फरमाते। बिलफर्ज वल महाल यूं कहा जाए कि इस मौके पर बड़ी भूल हो गई थी, तो मैं कहूँगा अल्लाह के रसूल का फरमान आलिशान जिल्द नंबर 2 जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मत मुहम्मदिन अला गलाला व यदुल्लाहि मअल जमाअ व मन शज़्ज़ शज़्ज़ इलन नार। जामे तिर्मिज़ी देख ली जाए, फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह कभी गुमराही पर, कभी गलती पर, कभी अल्लाह पाक गलती पर इत्तेफाक नहीं करने देगा। उस वक्त उम्मत मुहम्मदिया का आला तरीन तबका सहाबा और अहले बैत थे जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत बिला फसल होने पर इत्तेफाक कर चुके थे, इत्तेहाद कर चुके थे, इजमा कर चुके थे। इस पर भी सहाबा कराम के इत्तेफाक के बाद इस रिवायत को बतौर दलील पेश न करना इस बात की दलील है कि उम्मत पूरी इसको हजरत रसूलुल्लाह के फरमान को यही माना में पेश करती थी कि जो रसूलुल्लाह का दोस्त है वो हजरत अली का दोस्त है, जो अल्लाह के रसूल को दोस्त रखता है वो हजरत अली को दोस्त रखेगा। इस माना में मानती थी, खिलाफत के माने में नहीं मानती थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बिला फसल हादिहिल उम्मा जब इस धरती से रुखसत होते हैं तो हजरत अमीरुल मुमिनीन
عمر کو بنائے جاتے ہیں۔ اس موقع پہ بھی حضرت علی المرتضیٰ، حضرات حسنین، حضرت عباس سمیت اہل بیت عظام نے، صحابہ کرام نے انکار نہیں فرمایا کہ عید غدیر پہ تو خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، پوری امت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانا، خود صحابہ نے مانا، اہل بیت نے مانا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مانا، حضرات حسنین نے مانا، حضرت ابو بکر کی طرح حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، جمعہ پڑھا، جنازے پڑھے، عیدین پڑھی، سارے معاملات حضرت عمر کے ساتھ طے کیے۔ جب امیر المؤمنین وقت حضرت عمر دنیا سے گئے ہیں، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنا کر گئے ہیں کہ یہ خلافت کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ ان 6 بندوں کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل ہیں۔ سب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیا، جس میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیا، جس کو چاہے خلافت کا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں پیش کیا۔ یہاں بھی حضرت علی المرتضیٰ کمیٹی کے فرد ہیں، کمیٹی کی شخصیت ہیں، کمیٹی میں شامل ہیں، ان سمیت صحابہ اور اہل بیت موجود ہے۔ وہ عید غدیر کے واقعے کو بطور دلیل پیش نہیں کرتے۔ یہاں بھی حضرت عثمان کی خلافت کو صحابہ نے تسلیم کیا، حضرت علی نے تسلیم کیا، اہل بیت نے تسلیم کیا، کسی نے اس واقعے کو بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ پوری امت کا طبقہ، اول طبقہ، خیر القرون کا بہترین طبقہ بھی یہی معنی سمجھتا تھا جو اہل و سنت سمجھتے ہیں۔ جب موقع سیدنا علی المرتضیٰ کو ملا، امت نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے منصب پہ آئے ہیں، بالکل صحیح آئے ہیں، خلیفہ چہارم بنے ہیں۔ 4.5 سال تک حضرت علی المرتضیٰ نے پرچم نبوی کو تھامے رکھا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ دنیا سے گئے ہیں، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، طبقات ابن سعد اٹھائیے، طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 5 اٹھائیے، حضرت حسن بن علی کے واقعات اٹھائیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، حضرت حسن مصنع حضرت حسن کے بیٹے ہیں۔ ان کو ایک غالی قسم کا فرد کہنے لگا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد المتوفى 230 ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مورخ لکھتا ہے، حضرت حسن مصنع نے اس بندے کو یوں جواب دیتے ہوئے کہا، اما واللہ لکل امارت والسلطان کہہ کر جواب دیا۔ فرمایا من کنت مولاہ سے حضرت رسول اللہ کا مطلب اگر خلافت و حکومت ہوتی تو حضور پاک الاسلام نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج بیت اللہ کو جیسے واضح فرما گئے تھے تو یہ بھی واضح کرتے کہ میرے بعد حکمران حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے۔ جب یوں واضح نہیں کیا تو کیوں واضح کہتا ہے؟ حضرت رسول اللہ تو وضاحت سے بات فرمانے والے تھے، ہوا افصح لسانہ، وہ فصاحت اور بلاغت ان سے پھوٹا کرتی تھی۔ جب انہوں نے وضاحت کے ساتھ نہیں فرمایا، تم کس بنیاد پر یہ وضاحت سے کہہ رہے ہو؟ جنگ صفین میں جب واقعہ تحکیم کا مسئلہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اپنی طرف سے سربراہ بنا کر حضرت عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بطور نمائندہ سید عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حکمین نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، وہ فیصلہ ہو نہ سکا، لیکن تحکیم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت منسوسی اپنے لیے عید غدیر کے معاملے کو بنیاد بنا کر حضرت علی المرتضیٰ نہیں فرماتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ جو معنی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ حضرت علی حکمین پہ راضی ہوئے تھے کہ یہ جو 2 فیصلہ کر دیں وہ ہمیں قبول ہوگا، وہ تو فیصلہ ہو نہ سکا تھا، لیکن یہ فیصلے پہ راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلافت منسوسی اور وصیت
خلافت نہیں سمجھتے تھے. یہ میں نہیں کہتا, آج سے 1300 سال پہلے کا محدث حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. مسند عمر بن الخطاب اٹھاؤ, صفحہ 66 اٹھاؤ, اس کی جلد اول اٹھاؤ جو بیروت سے چھپی ہے. حضرت امام اوزاعی ارشاد فرماتے ہیں, لو کانت الخلافت وصیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رضا علی رضی اللہ عنہ بالحکمین, کہ اگر حضور پاک کی جانب سے خلافت کی وصیت غدیر خم کے موقع پہ ہو چکی ہوتی تو سیدنا علی المرتضی حکمین کے قبول ہونے پہ کبھی راضی نہ ہوتے. خلاصہ یہ ہے, غدیر خم کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من کنت مولاہ کا ارشاد یہ خلافت کے متعلق نہیں تھا, امارت کے متعلق نہیں تھا, سلطنت کے متعلق نہیں تھا, حکومت کے متعلق نہیں تھا, حاکمیت کے متعلق نہیں تھا, بلکہ وہ تو ایک وقتی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے صلح کے متعلق, پیار کے متعلق, محبت و مودت و عقیدت کے متعلق تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے یہ اعتراض کیوں لا رہا ہے, وہ علی المرتضی کو دوست رکھے. یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے یمن کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رمے اعتدال کے ساتھ مذہب ماننے کی, اعتدال کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی.